نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے حکم سے تو معلوم ہو گیا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پر لکھ دیے گئے ہیں، اور اسی طرح تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس کی اہمیت کا ایسے ہی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن پاک کی آیات ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقدس بننے والی چیز وہ تقوی ہے۔ تقوی تمہارے اندر ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس ہو۔ میرے دوستو، بعض علماء نے اس روزے کو زکوٰۃ کے بعد کا درجہ دیا ہے کہ زکوٰۃ کے بعد اس روزے کا درجہ ہے، اور دوسرے بعض علماء نے کہ اس کو نماز کے بعد، یعنی نماز کے بعد کہا روزے کا درجہ ہے۔ تو میرے دوستو، روزے کی فرضیت اور اہمیت بہت بڑی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا جس کا نام باب الریان ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہوگا، اور اس سے جو ہے وہ روزے دار داخل ہوں گے، اور اسی طرح داخل ہوں گے کہ اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہے روزے دار، تو ارشاد ہوگا، پھر کھڑے ہو جائیں گے روزے دار، اور روزے دار وہ سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے جی ہم روزے دار ہیں، تو پھر وہاں سے وہ داخل ہو جائیں گے، اور جیسے ہی وہ داخل ہوں گے تو اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا تاکہ کوئی اور دوسرا داخل نہ ہو جائے اس دروازے سے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، دوسری روایت میں منقول ہے کہ وہ جو روزے دار جس دروازے سے داخل ہوں گے، یعنی باب الریان سے، تو ان کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔